ایک انڈیپینڈنٹ لائر کا اوپینین جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے خان صاحب کے لائرز کے بارے میں سنا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، لیکن اب تک ایک انڈیپینڈنٹ لائر سے جانتے تھے کہ بہت سینئر لائر ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ لیگلی اسپیکنگ عمران خان صاحب ابھی کتنا زیادہ اس وقت پرابلم میں ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر ہم ایک اندازہ لگا سکیں کہ جس طرح پاکستان میں معاملات چلتے ہیں ویسے چلے تو ان کو یہ نکلنا اس میں سے کتنا آسان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا وقت لگے گا اس میں، یہ ذرا سمجھتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جو بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کا آرٹیکل 63(1)H کا حوالہ دیا اور کہا کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے 3 سال کے لیے تو اب وہ نااہل بھی ہو گئے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو اب میں ایک آگے کا سوال کر رہا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، جس کی وہ اپیل کریں گے ان کے لائر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کیس سسپینڈ ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا، یا اب یہ الیکشن کمیشن نے جو نااہل قرار دے دیا ہے اس کو ریورس کرانے کے لیے ان کو الگ ایک فورم سے رابطہ کرنا پڑے گا، یا ایک تیسری صورتحال ہے کہ اب سزا سسپینڈ ہو یا نہ ہو یہ ارریلیونٹ ہے، چونکہ سزا ہو گئی ہے بے شک ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ہو، تو اب نااہل تو ہو گئے 5 سال کے لیے، یہ کیا ہے ذرا سمجھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آپ کی کنوکشن ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے سینٹنسنگ۔ جو ان کی اپیل عمران خان صاحب کی فائل ہوگی اسلام آباد جو فائل ہو گئی ہے اس پہ یہ لوگ اپنی اپیل کے ساتھ جو اس پہ میرٹس پہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور ٹیکنیکل میرٹس کے اوپر جو بھی ان کے پوائنٹس لیں گے اپنی اپیل میں، کہ میں نے دیکھی نہیں ہے وہ، اور اس کے اندر ایک اپلیکیشن بھی دیں گے سیکشن 426 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت وہ ریکویسٹ کریں گے کورٹ سے کہ جی ان کی جب تک یہ اپیل چلے اس وقت تک سینٹنس سسپینڈ کر دی جائے۔ اب وہ کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ آف دا اپیل وہ سسپینڈ کرتی ہے۔ بیسیکلی سسپینشن سینٹنس جب ہوتی ہے تو ایک طرح سے انسان کی بیل ہو جاتی ہے، وہ باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سزا ہی عارضی طور پر معطل ہو گئی، عارضی طور پر جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا۔ وسیم جو میں کہہ رہا ہوں لیکن کنوکشن ختم نہیں ہوتی، کنوکشن اپیل کے پورے فیصلے پہ ہی ختم ہوگی جا کے۔ تو دیکھیں کنوکشن کیونکہ رہے گی، اس لیے 63(1)H کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو ان کو دینا ہی تھا کیونکہ ایک سزا ہو گئی تھی، وہ آدمی ملزم سے مجرم ہو جاتا ہے تو وہ ہوگا، تو وہ جب تک ان کی سینٹنس جو کنوکشن ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی تو یہ نوٹیفیکیشن افیکٹو رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا اگر سینٹنس بھی سسپینڈ ہو جائے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، نیچرلی یہ آئین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر کسی کو ہوگی تو ان کو یہ نوٹیفیکیشن دینا تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ بیسڈ ہے آن دی کنوکشن بائی کورٹ، تو اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن از بیسڈ آن دیٹ۔ جی ٹھیک، یعنی کہ بفرض محال اگر وہ سزا سسپینڈ ہونے کی انہوں نے اپیل کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس سزا کے خلاف اپیل کر رہے ہیں اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے تب تک جج صاحب آپ پلیز اس سزا کو سسپینڈ کر دیجئے، اور اگر استدعا منظور بھی ہو گئی تو وہ باہر تو آ جائیں گے چونکہ سزا معطل ہے، لیکن بہرحال سزا ختم تو نہیں ہو گئی بالکل، اس لیے یہ والی چیز اپنی جگہ کھڑی رہے گی، ان کی نااہلی والی ہو گئی ہے، لیکن ان کی سزا کے جو ان کو جیل ہوئی ہے 3 سال کی قید ہوئی ہے اور جرمانہ، اور یہ جو ان کے ساتھ جو سینٹنسنگ ہوئی ہے سیکشن 174 آف دی الیکشن ایکٹ کے وہ سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن کنوکشن جو ہوئی بھی ہے ان کی 167 اور 173 میں وہ برقرار رہے گی جب تک وہ اپیل میں سیٹ اسائڈ نہ ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس میں پھر 2 باتیں بتائیے، ایک تو یہ کہ عام طور پر اس کا کتنا فیصد امکان، کتنے کیسز عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب بالکل پوری کی پوری سزا ہی سیٹ اسائڈ ہو جائے، 1 نمبر 2 یہ تو پھر کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ اس لیے کہ پہلے تو ایک ظاہر ہے یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا، اس کی سماعتیں اگر روزانہ بھی چلتی رہیں تو چلتی رہیں گی، پھر اگر کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو جو مخالف پارٹی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں نیب تھا یا اس کیس میں جو بھی مخالف پارٹی ہے وہ اس کے خلاف ہائر کورٹ میں جائے گا کہ نہیں جناب ان کی سزا جو ختم کی ہے وہ غلط کی ہے، پھر ہائر کورٹ میں، تو یہ تو ایک لمبا معاملہ ہے جو مہینوں پر محیط یا سال پر بھی ہو سکتا ہے عام طور پہ۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کیس میں اتنا ٹائم لگنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو اے ڈی جے تھے انہوں نے بہت کم ٹائم میں فارغ کر دیا، ان کی گواہان کو بھی نہیں سنا گیا، اس کے بغیر فیصلہ کر دیا، جورسڈکشن کا ایشو بھی ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے۔ دیکھیے اس کے اندر کوئی اتنی لمبی چوڑی، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اپیل میں جا کے وہ ایویڈنس پہ ان کے وکلا کو جو ہوگا وہ کہیں گے کہ جی جو کمپلیننٹ تھا، کیونکہ ریفرنس آیا تھا اسپیکر سے اور ای سی پی نے، الیکشن کمیشن پاکستان نے کمپلینٹ داخل کی تھی
वो द सेशंस कोर्ट. तो ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने कहा कि जी ये 2 गवाह उनके जो इतने गवाह आए उनके बेसिस पे मैं इनको सजा देता हूँ क्योंकि वो साबित कर चुके हैं कि मिस डिक्लेरेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ द लॉ. और ये लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उनको देखना जो कोर्ट देखेगी क्योंकि इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी फैसला है, शेख रशीद का भी है कि क्या चीज मटीरियल डिस्क्लोजर है या नहीं है. इसको सारी चीजों को मद्देनजर नेचुरली उनके वकील इस चीज को देखेंगे. कोर्ट को उनको बताना होगा कि देखिए इसमें कई चीजों का गलती है. एक तो है कि जी कोर्ट ने खुद रिमांड किया था ये केस उनके अर्लियर ऑर्डर सेट असाइड करके कि जी आप ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट डिसाइड करें, और आप देखेंगे उन्होंने उनके वकीलों को सुने बगैर वो ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट अपने पिछले ऑर्डर्स पे उसको बरकरार रखा कि ज्यूरिसडिक्शन है उनके पास इस केस को सुनने की. फिर देखिए उन्होंने फिर मेरिट भी फैसला कर दिया सिर्फ उनकी गवाह. और आपको याद होगा कि जो तीसरी एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की वकला ने दी थी वो ये थी कि जी इन्होंने जो हमारी साइट क्लोज कर दिया, डिफेंस के सफाई के जो गवाहान थे उनको आने का इन्होंने चांस नहीं दिया, हम अपने गवाह पेश करने चाहते हैं. वो एप्लीकेशन अभी यानी सर इसको समेटते हुए देखिए अब हमें अंदाजा बज़ाहिर ये लग रहा है कि भाई इलेक्शन होना तो आज से 3 महीने के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन चले 6 महीने के बाद हो. सो आप ये कह रहे हैं कि यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर 6 महीने के अंदर भी ना सिर्फ ये कि ये अपील ये सजा सस्पेंड हो जाए और बाहर आ जाए, बल्कि सजा बिल्कुल सेट असाइड ही हो जाए और उनकी नाअहली खत्म हो जाए. ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग ता वक्त है कि एक नया केस आ गया और उसमें नई सजा हो गई, वो तो एक अलग मामला. मैं भी खाली इसकी बात कर रहा हूं. तो ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी आपके लिए अगर 6 महीने से पहले सब कुछ हो जाता है तो, और अगले इलेक्शन जब होते हैं तब वो अहल हो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी आपके लिए. नहीं, मैं नहीं समझता कि देखिए अगर क्योंकि जिस तरह से नीचे की अदालत में केस बड़े तेज़ी से चला और छुट्टी पे उनकी छुट्टियां भी सैंक्शन हो गई थी, उन्होंने केस का फैसला कर दिया. तो इस तरह हाई कोर्ट के ऊपर भी देखें एक है हाई कोर्ट भी अपना डे टू डे चला सकती है केस और उस पर फैसला कर सकती है. नेचुरली पहले कल की तारीख में तो नोटिस होगा, सरकार को नोटिस होगा, कंप्लेनेंट को नोटिस होगा, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी 426 पे, अपील पे फिर पता नहीं कोर्ट कब तारीख देती है कि जी मैं पूरी अपील सुनने के लिए ये तारीख दे रही हूँ. कोर्ट तारीख देगी, उस पे उनके वकील आर्ग्यू करेंगे अपनी अपील. और सर आखिरी बात ये, आप फौजी अदालतों के हवाले से जो केस चल रहा है जिसमें ऑफ कोर्स आप बहुत रेलेवेंट हैं, तो आपको क्या ये लगता है कि कराइन यही बता रहे हैं कि अब ये मामला पता नहीं बस आगे अगले चीफ जस्टिस ही हल करेंगे जो भी होगा? पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता. देखें ये तो कोर्ट के ऊपर सवाबदीद है. उन्होंने तारीख देनी थी, अभी तक वो ऑर्डर नहीं आया कि उन्होंने कब फिक्स किया है वो केस. तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देखिए हमने अपना केस आर्ग्यू कर लिया था, अटॉर्नी जनरल साहब आर्ग्यू कर रहे थे. अब नई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, मुझे नहीं पता ये अटॉर्नी जनरल साहब रहेंगे या क्योंकि अब नए लोग आते हैं तो क्योंकि वो कहते हैं ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं तो उनको नहीं रखना होता. तो अब कौन सा अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो क्या टाइम लेंगे नहीं लेंगे, मुझे अब इसका इल्म नहीं है. ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या पहले तारीख क्या. आपके लिए जरा हैरान कौन था जब इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब ने इसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया? तो यू वर सरप्राइज्ड? नहीं, सरप्राइज तो नहीं था लेकिन अजीब सी बात लगी. नेचुरली वकील हम तो चाहते हैं क्योंकि एक लॉ इतना इम्पोर्टेंट हम समझते हैं ये पॉइंट है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जजेस क्योंकि आजकल कोर्ट की वेकेशंस हैं, कुछ जजेस नहीं है, वो उनको जाना था, ये कोई मजबूरी थी, उसकी बेसिस पे उन्होंने ये कहा. लेकिन अभी तक मेरी नजर से ऑर्डर नहीं गुजरा कि उन्होंने कोई तारीख इसमें फिक्स की. अभी तक हमारे पास कोई. बहुत शुक्रिया.